الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الحقيقة پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل برکات ہیں، دین کی بنیادی فوائد ہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رمضان المبارک کا مقدس بابرکت مہینہ جاری ساری ہے، اور اس مہینے کے اندر مسلمانوں کی کثیر تعداد اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اس بارے میں مسائل وغیرہ پوچھتے ہیں تاکہ اپنے مال کی زکوٰۃ اچھے طریقے سے نکالی جا سکے، شریعت کا جو حکم ہے اس کو پورا کیا جا سکے۔ تو آج ہمارے بیان کا موضوع بھی یہی ہے، زکوٰۃ کے اہم مسائل۔ زکوٰۃ کئی چیزوں پر ہے، زمین کی زکوٰۃ، جانوروں کی زکوٰۃ، سونے چاندی کی زکوٰۃ، کرنسی کی زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے قرآن و احادیث کے اندر بے شمار فضائل، اس کی برکات، ادا کرنے کی فضیلتیں بیان کی گئی، اور زکوٰۃ نہ دینے کے وبال بھی، اس کی سزائیں بھی ہیں کہ جس جانور کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی وہ جانور کل روز قیامت آئے گا، اس بندے کو میدان محشر میں لٹا دیا جائے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ جانور اس بندے کو روک دے گا اپنے قدموں کے ساتھ، اور یہ سلسلہ جب تک حساب کتاب شروع نہیں ہو جاتا اس وقت تک جاری و ساری رہے گا۔ اتنا سخت وبال ہے، سزا ہے۔ اسی طرح جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، کل روز قیامت اس مال کو گنجے سانپ کی طرح بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ مال اس کے طرف منہ کھولے ہوئے آئے گا، یہ بندہ اپنا ہاتھ اس کے منہ میں ڈال دے گا، اس کے ہاتھ کو چبا لے گا۔ اسی طرح جس سونے چاندی کی زکوٰۃ اگر نہیں دی ہوگی تو یہ سونا چاندی گرم کر کے اس کے ساتھ اس بندے کے جسم کو داغا جائے گا۔ تو دنیا کے اندر بھی اس کے وبال ہیں کہ جو بندہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، صدقہ و خیرات نہیں دیتا، لوگوں میں کنجوس مشہور ہو جاتا ہے، اور یہ مال اس کا دنیا کے اندر بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور چوری ہو جائے گا، جل جائے گا، دیگر کئی دنیاوی بھی اس کے نقصانات ہیں۔ تو لہذا اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ شعب ایمان جلد نمبر 3 صفحہ 273 پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ارشاد ہے، میرے آقا نے فرمایا، زکوٰۃ جس مال کی نہیں دی جائے گی وہ زکوٰۃ والا مال پورے مال کے ساتھ مل کر اس کو حلال کر دے۔ مفہوم ہے حدیث پاک کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی جائے گی وہ زکوٰۃ والا مال پورے مال کو حلال کر دے گا۔ دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ لینے والا زیادہ فضیلتوں والا ہے، دینے والا نہیں۔
بلکہ جو بندہ تمہاری زکات وصول کر رہا ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے کہ وہ تمہارے مال کی میل لے رہا ہے، تمہارے مال کو پاک کر رہا ہے، صاف کر رہا ہے، اور تمہارے مال کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا سبب بن رہا ہے۔ تو زکات دینے والا نہیں، دراصل ہمارے زکات لینے والا زیادہ فضیلت کماتی ہے۔ ایک شخص جو ہو، مالی ہو، بہت خوبصورت پودا ہو، اس کی کام چھاڑ کر رہا ہو، اس کی زائد لکڑیاں پتے کاٹ رہا ہو، اور کوئی بندہ اس کو دیکھے اور کہے کہ بھئی یہ کیا کام رہے ہو کہ یہ پودا خراب ہے، اتنا مہنگا پودا ہے، اس کے پتے کاٹ کے پھینک رہے ہو، وہ مالی کہے گا کہ میں اس پتے کو، اس پودے کو ضائع نہیں کر رہا، بلکہ اس کی اضافی چیزیں اتار رہا ہوں، اس کی صحیح طریقے سے ترتیب دے رہا ہوں، یہ زیادہ اچھے انداز میں نشو و نما پائے گا، زیادہ پھلے گا، پھولے گا اور زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ میرے اسلام بھائیو، زکات کی بھی مثال ایسی ہی ہے کہ جب بندہ اپنے مال کی زکات ادا کر دیتا ہے تو وہ بندے کا جو بقیہ مال ہوتا ہے وہ اچھے انداز میں بڑھتا ہے، پھولتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کی بھی چاہے اس کا دگنا کر دیتا ہے۔ جس طرح وہ پودے کی کاٹ چھانٹ کرنے سے پودا اچھے انداز میں نشو و نما پاتا ہے، اسی طرح مال کی اگر زکات ادا کر دی جائے، اس کا پورا حساب لگا کر غریبوں کو حق دے دیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ موجب الاوسط جلد نمبر 3 صفحہ 275 پر ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علیہ السلام حکم ہے، جو قوم زکات نہ دے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کر دے گا۔ قحط کیا ہے؟ اموال کی کمی ہو جانا، رزق کی کمی ہو جانا، پانی کی کمی ہو جانا، سہولیات کا نہ ملنا، یہ قحط ہے۔ پیچھے اب کرونا آیا تو کیسا قحط تھا، یہ بھی اسی کی صورت تھی، رزق نہ ملنا قحط ہے، دیگر سہولیات زندگی کا کم ہو جانا یہ قحط ہے۔ تو یہ زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح الترغیب و ترہیب کی حدیث پاک ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکات نہ دینے والے کو ڈراتے ہوئے کو ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر جو مال، جو چیز ہلاک ہوتی ہے وہ زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ گاڑی اٹھ جاتی ہے، فیکٹری میں آگ لگ جاتی ہے، گندم پکی ہے اس کو آگ لگ جاتی ہے، بندہ روڈ پر آ جاتا ہے، رات کو امیر ہو جاتی ہے، وہ غریب ہو جاتا ہے، مختلف انداز میں بندے کے مال ہلاک ہو جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، بندہ اس کے دنیاوی سبب ڈھونڈتا ہے، اچھا یہ سبب بنا ہوگا، آگ جو ہے وہ سیگریٹ کی وجہ سے لگ گئی، فیکٹری میں یہ ہوا، تارے ڈیچ میں تو آگ لگ گئی، یہ وہ بندہ، ہم اس کے سائنسی جو ہے وہ پہلو نکالتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ خشکی اور تری میں جو مال ضائع ہوتا ہے ہلاک اور زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ چیزوں کا چوری ہو جانا، یہ مختلف انداز میں اموال کا ضائع ہونا، یہ زکات نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور زکات دینے کے فضائل ہیں، بڑی برکات ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ قسم ہے خدا کی کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اور بہنوں اسلام بھائیو، الترغیب و ترہیب جلد نمبر 1 صفحہ 308 پر ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں فرض کی ہیں، جو ان میں سے 3 پوری کرے اور اس کے لیے وہ کافی نہیں ہوگا، یعنی 4 چیزیں ہیں، چاروں ادا کرے گا تو پھر کافی ہے، پھر مکمل ہے۔ 3 پوری کرے، 1 ادا نہ کرے تو وہ پورا نہیں ہے، اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ نمبر 1 نماز، روزہ، زکات، حج، بنیادی احکام جو دین کے ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں بچپن سے، توحید و رسالت، نماز، روزہ، زکات، حج،
ان کی ترتیب ہے کہ ان کو کس انداز میں ادا کرنا ہے۔ نمبر ایک، سب سے پہلے نمبر پر جو ہے وہ توحید و رسالت ہے کہ اگر بندہ اللہ کو نہیں مانتا، توحید کا اقرار نہیں کرتا، رسالت کا اقرار نہیں کرتا، تو بندہ مسلمان ہی نہیں، جو مرضی کرے، جتنی مرضی دیکھے، کوئی قبول نہیں۔ سب سے پہلا درجہ ہے توحید و رسالت کا۔ نمبر دو ہے نماز ادا کرنا۔ دوسرے نمبر پر جو ارکان ہیں دین اسلام کے، دوسرا نمبر ہے نماز کا، کہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے بے شمار فضائل ہیں۔ پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ فلاں بندہ یہ برائیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ہمارے آقا نے فرمایا اس کی نماز ایک دن اس کو تمام برائیوں سے روک دے گی۔ تو نماز بے حیائی سے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ جو بندہ نماز پڑھنے والا ہوگا وہ دین اسلام کے بقیہ سارے کام کرنے والا ہوگا، اس میں سارے کام بنتے چلے جائیں گے، وہ پورا دین پر عمل کرنے والا بن جائے گا۔ نماز کا درجہ ہے دوسرا۔ سب سے پہلے توحید و رسالت، اس کے بعد ہے نماز، اور اس کے بعد جو چیز ہے میرے مسلم وہ ہے زکوٰۃ کا درجہ۔ زکوٰۃ کا درجہ اسلام میں تیسرا رکھا ہے۔ کیوں؟ اس کے ساتھ دیگر لوگوں کے حقوق بھی ملحق ہوتے ہیں، دیگر لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، تو زکوٰۃ کا درجہ تیسرا ہے۔ اس کو تیسرے روزوں سے پہلے رکھا گیا، روزوں سے اس کا پہلا درجہ ہے، اس کے ساتھ دیگر لوگوں کے حقوق وابستہ ہیں۔ میرے مسلمان بھائیو، چار چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی پر سارا انحصار ہے زکوٰۃ کا۔ صرف چار چیزیں، وہ چار چیزیں زکوٰۃ کے تمام مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہیں۔ نمبر ایک، شرائط زکوٰۃ، کہ شرائط کون کون سی ہیں، کیا کیا شرطیں پائی جائیں کہ اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ نمبر دو، اموال زکوٰۃ، کون کون سے مال ہیں جس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر تین ہے کتنا مال ہوگا زکوٰۃ فرض ہے، اور نمبر چار ہے زکوٰۃ کس کو دی جا سکے۔ یہ چار چیزیں زکوٰۃ کے مسائل کو سمجھنے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ نمبر ایک، شرائط زکوٰۃ، نمبر دو، اموال زکوٰۃ، نمبر تین، کتنا مال اور نمبر چار، کس کو دینی ہے۔ اب شرائط کے اندر پھر مختلف چیزیں ہیں، مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا، اور اسی طرح دیگر چیزیں بھی ہیں کہ یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے، چاہے جتنا بھی مال، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، عقل مند نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بہت اہم ہیں، یہ چیزیں جب پائی جائیں گی تو بندے پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور نمبر دو ہے اموال زکوٰۃ۔ صرف چار چیزیں ہیں، چار قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر ایک سونا، نمبر دو چاندی، نمبر تین کرنسی، اور نمبر چار مال تجارت۔ اس کے علاوہ جو بھی چیز ہے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ پلاٹینیم ہے، ہیرا ہے، یہ سونے سے مہنگی چیزیں ہیں لیکن زکوٰۃ نہیں ہے۔ چار چیزیں ہیں، چار قسم، سونا، چاندی، نمبر تین کرنسی مال، اور نمبر چار مال تجارت۔ بندے کے پاس بہت زیادہ پلاٹ ہیں، زکوٰۃ نہیں ہے، اگر بیچنے کے لیے سے نہیں خریدے، روڈ کے اوپر 10-12 دکانیں ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں اگر رقم جو کرایہ آتا ہے وہ مال تجارت وہ پہنچ جائے نصاب کو تو پھر زکوٰۃ ہوگی۔ دکانوں پر نہیں ہے، پلاٹ اس نے بہت زیادہ لے کر رکھے ہیں، بیچنے کے لیے نہیں ہے، مکان بہت زیادہ ہے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے۔ صرف چار چیزیں جن کی زکوٰۃ ہے۔ تو لہٰذا میرے اسلام بھائیو، ان چیزوں کو یاد رکھے اور اپنی زکوٰۃ کو پورا ادا کرے۔ کتنا مال ہو، نمبر تین تک کتنا مال، 12.5 تولے چاندی، 7.5 تولا سونا، یا پھر جو چیز ان کی مقدار کو پہنچ جائے، ملا کر تھوڑا سونا، تھوڑی چاندی، تھوڑے پیسے ہیں، 52.5 تولے تقریباً 80-85 ہزار کی چاندی بنتی ہے، یہ نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ہیں تو اس پر جو ہے یہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور ایک بہت اہم چیز ہے کہ زکوٰۃ کا دن کون سا ہے۔ شاید یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو بھی پتہ نہ ہو کہ میرا زکوٰۃ ادا کرنے والا دن کون سا ہے، میں کس دن صاحب نصاب ہوا تھا۔ جس دن بندے کے پاس سب سے پہلی مرتبہ 80-85 ہزار روپے آئے، وہ اس کا دن ہے۔ اب وہ چاہے 10 محرم ہو، 12 ربیع الاول ہو، 10 شعبان ہو، شبرات کی رات ہو، چاہے رمضان ہو۔ ہمارے یہاں یہ کہ رمضان میں دی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ جس دن بندے کے اوپر، بندے کے پاس
12.5 تولے چاندی کی مقدار میں پیسے آئے تھے، وہ دن ہے اس کا نصاب کا، اس دن جب سال پورا ہوگا زکات ادا کرنی ہوگی۔ اب رمضان کا انتظار نہیں کریں گے، دیگر کسی چیز کا انتظار نہیں کریں گے، اور لیٹ کریں گے، دیر زکات دیں گے لیکن گناہ ہوگا، لیٹ نہیں جا سکتا۔ یہ بھی اپنا دن بھی مقرر ہونا چاہیے، یہ خود مقرر نہیں کر سکتے، یہ وہ دن ہوگا جس دن آگے وہاں سے نصاب پورا ہوا تھا، اب وہ جو بھی دن ہو اس کا بھی حساب لگانا چاہیے، اور دینی دن تو ہے انہیں کو دینی ہے کہ جن کے بارے میں قرآن کے اندر مصارف زکات 8 بندوں کا ذکر ہے، ان کو زکات ادا کریں گے تو زکات ادا ہوگی۔ ہم اپنی مرضی سے بیوہ کو زکات دے دیتے ہیں، حالانکہ بیوہ کے پاس پہلے ہی وہ خود زکات دینے والی ہوتی ہے۔ بیوہ ہونا زکات لگنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بیوہ ہے تو اس کو زکات لگ جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ زکات ادا ہونے کے لیے اس کا فقیر ہونا شرط ہے، وہ فقیر ہے چاہے بیوہ ہے یا نہیں ہے، اس کا کام ہے یا نہیں ہے، اس کو زکات لگے گی، اور چاہے بیوہ ہو چاہے جو بھی ہو، مال اس کا کام کوئی بھی نہیں کرتا، اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں 85,000 تو اس کا ادا نہیں کر سکتے، زکات ادا ہی نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا یہ احکامات سیکھیں تاکہ ہم دین اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کریں، یہاں پر بھی فائدہ ہو اور ہمیں کل بروز قیامت میں اس کا اجر دیا جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا یاد رکھنے عمل کرنے دوسرے مسلمان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔